موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا ذبیح اللہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تھا کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے روح اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حبیب اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کوہ طور پہ چلے جاتے اور کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ اے اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس درخت کی طرف دیکھو۔ اللہ پاک نے اس درخت کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب یہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے رسول ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ بتاؤ کون سی چار چیزیں ہوتی اور کون سی چار چیزیں نہ ہوتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اے اللہ زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، دولت ہوتی، تنگ دستی نہ ہوتی، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، صحت ہوتی اور کبھی بھی بیماری نہ ہوتی۔ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کے مکمل ہوئے تو غیب سے صدا آئی، او میرے موسیٰ اگر زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کیسے ہوتا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت وہ پل ہے جس کے اوپر سے کراس کر کے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کیسے ہوتا؟ اگر دولت ہوتی، تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا؟ پھر تو میرا شکر کوئی بھی ادا نہ کرتا، ہر ایک میں بغاوت ہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت کی اصل بغاوت ہے، دولت اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو امیر بھی ہیں اور الحمدللہ نیک بھی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کیسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اللہ کے نام پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہاں اللہ کے نام پہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو دولت مند بھی ہیں اور اللہ کے شکر گزار بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرما بردار بھی ہیں۔ ورنہ دولت کی اصل تاثیر اس کی بغاوت ہے۔ جیسے آگ ہے نا، آگ، آگ کی تاثیر کیا ہے؟ گرم اور جلانا اس کا ایک خاصہ ہے۔ تو بڑی خوش نصیب ہے جو آگ میں کھڑا ہے اور جل نہیں رہا۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو امیر ہے، اللہ نے ثروت دی ہے، اہل مخیر ہے، ماشاءاللہ دولت مند ہے، دولت کی ریل پیل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن فرما بردار ہے، وہ نمازی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دولت ہوتی، تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا؟ اور موسیٰ اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ ہاں میری ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ کا غضب ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کی جھلک ہے اور جہنم اللہ کے غضب کی جھلک ہے۔ جنت اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہے اور جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ فرمایا اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ آخری میں فرمایا اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ اب یہ بات تو بڑی اہم ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ خوشحالی میں کم ہی ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں، خوشی کے موقع پہ تو سارے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گلہ بھی کیا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ اکبر! کہ جب اس کو بیماری چھوتی ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس سے اس کی بیماری کو ختم کرتے ہیں، صحت مند ہوتا ہے، اس کا لائف سٹائل، چلنا پھرنا بولنا قول بول تول اس کا ایسا ہو جاتا ہے کہ الم یدعنا الی ضر مسا،
جیسے اس بندے نے کبھی بیماری میں ہمیں بلایا ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، آپ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اور جیسے ہی صحت مند ہوتے ہیں تو دوبارہ طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، دوبارہ نافرمانی آ جاتی ہے، دوبارہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔